قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتوی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ہم سب ایصال ثواب کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا، آپ کا، ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس اماں جان مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انتظام اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یا اللہ ان کی قبر کی، حشر کی، پل صراط کی، میزان اعمال کی ساری منزلیں اپنے حبیب کے صدقے آسان فرما کر مولا ان کو بلا حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے نوجوان بچے بزرگ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ سب کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اچھا بھائی، میں اردو کی عادت بنی ہوئی ہے، چلے گی اردو یا پنجابی پہ آ جاؤں؟ ہاں جی، اردو ٹھیک ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، چلو پیچھے آ جائے گی وہ بھی۔ سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے نا، وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے۔ یہ دنیا کا ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن ہماری موت میں اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی موت میں بڑا فرق ہے۔ مثلا میری موت کا وقت آئے گا، آپ کی موت کا وقت آئے گا، تو ہمارے پاس ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ہوگی۔ جب موت آئے گی تو جانا پڑے گا۔ ہم جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، فرشتے سے 1 گھنٹہ نہیں لے سکتے، 1 منٹ نہیں لے سکتے۔ جو مقرر ٹائم ہے اسی پر ہماری موت ہو جائے گی۔ اللہ اس بات کو قرآن میں بیان فرماتا ہے، فرمایا اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ فرمایا سب کا موت کا ٹائم مقرر ہے، جب موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پہلے نہ ایک گھڑی بعد، فکس ٹائم ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے مقرب بندے، اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ موت میں بھی ان کی مرضی چلتی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ ان سے مرضی پوچھتا ہے، کیا پروگرام ہے، آنے کا موڈ ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا تو رہ لو ابھی اور۔ سمجھ آئی نا؟ یہ دیکھنا بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اچانک حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ سامنے آ گیا اور آ کر آپ کی جان نکالنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آتا تھا، جلال آ گیا، فرمایا کون ہے تو، کیا کرنے لگا ہے؟
کہنے لگا جناب میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں، وہی کرنے لگا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے، آپ کی جان نکالنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار ایک تھپڑ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل کے منہ پر مارا۔ حضرت اسرائیل کی آنکھ نکل گئی، آنکھ رکھی اپنے ہاتھ پر، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، آئے تھے جان نکال لی، اپنی آنکھ نکلوائی، واپس چلے گئے۔ عرض کی یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جس کا مرنے کا پروگرام ہی نہیں، یا اللہ یہ دیکھ میرا کیا حشر کیا ہے۔ اللہ نے حضرت اسرائیل کی آنکھ کو ٹھیک فرما دیا، فرمایا دوبارہ جاؤ، اب اچانک نہیں جانا، پہلے اجازت مانگنی ہے، سلام کرنا ہے، اجازت مل جائے تو ایک بیل بھی ساتھ لے جاؤ، جا کر میرے نبی سے کہہ دینا اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اگر آپ کا ابھی موت قبول کرنے کا ارادہ نہیں تو ٹھیک ہے، اس بیل کے اوپر اپنا برکت والا ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی میں اضافہ فرما دے گا۔ اچھا پہلے آئے تھے اچانک، بن پوچھے بن بتائے، سامنے آ گئے، جان نکالنے لگے، تھپڑ کھائے، واپس گئے۔ اب دوبارہ آئے، دور کھڑے ہاتھ باندھے، سر جھکایا اور کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے نبی اجازت ہے آ جاؤں؟ فرمایا ہاں آ جا۔ اچھا دیکھو یار، موت کے فرشتے نے اللہ کے نبی کو سلام کیسے کیا؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ تو پتہ چلا لفظ یا کے ساتھ نبیوں کو سلام کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ اگر یہ گناہ کا کام ہوتا تو اللہ فرماتا اسرائیل ادھر آنا، تیری دوجی آنکھ میں کڈا۔ تو کون ہوتا ہے نبیوں کو لفظ یا سے پکارنے والا؟ پتہ چلا گناہ کا کام نہیں تھا بلکہ یہ ثواب کا کام ہے، اس لیے تو فرشتے نے کیا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو چاہیے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ دبا کے آقا علیہ السلام کے نام کا نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت، گج بج کی طرح بولو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمایا ہاں اسرائیل کیسا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے اگر آپ دنیا میں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ بیل ہے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی آپ کی بڑھ جائے گی۔ 100 بال لگے گا تو 100 سال، 1000 بال اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا تو 1000 سال آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل ٹھیک ہے زندگی بڑھ جائے گی، لیکن اتنا بتا جب یہ بالوں والی بھی پوری ہوگی پھر؟ کہا جی اینڈ تو یہی ہے کہ جانا پڑے گا ایک دن۔ فرمایا بس پھر اینڈ اگر یہی ہے نا کہ ایک دن جانا پڑے گا تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، میری روح قبض کر لے۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، پھر اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کی۔ یہ شانیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو نبی پاک علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو دھوم دھام سے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ توجہ ہے نا؟ اس ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی مجبور نہیں ہوتے، ہم مجبور ہیں، جب آئے گی موت جانا پڑے گا، وہ مجبور نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ کو اپنی اولاد سے جتنا مرضی پیار ہے، آپ اپنی عمر اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں؟ بولیں نہیں دے سکتے۔ میں دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی عمر میں سے کاٹ کر اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، زمین پر بھیجا، فرمایا اے آدم تمہاری عمر ہوگی 1000 سال۔ کتنے سال ہوگی؟ 1000 سال عمر ہوگی۔ اچھا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نا قیامت تک آنے والی ساری اولاد دکھائی، ساری اولاد۔ جب ساری اولاد دیکھی، کسی کی کتنی عمر، کسی کی کتنی عمر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، شیس نام ہے، یا اللہ میری 1000 سال ہے، اس کی تو عمر ہی بہت تھوڑی ہے، یا اللہ مہربانی کر میری عمر میں سے نا 50 سال کاٹ کے میرے بیٹے کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے آدم ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں۔ لو جی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 50 سال کاٹے، کس کو دے دیے؟ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں رہتے رہے، 1 صدی گزر گئی، 2 گزر گئیں، 3 گزر گئیں، 5 صدیاں گزر گئیں، 8 صدیاں گزر گئیں، 9 صدیاں گزر گئیں۔ جب 950 سال آپ کی عمر ہوگی، ایک دن بیٹھے تھے، آ گئے اسرائیل سامنے، السلام علیکم جی، فرمایا وعلیکم السلام، کیسے آئے جی؟ کہا جی آ جاؤ، بلانے آیا ہوں، ہے تیاری؟ فرمایا تیاری تو ہے لیکن میری تو 1000 سال تھی، ابھی تو 950 سال ہوئے ہیں، 50 سال باقی ہیں۔ اسرائیل نے کہا بابا جی آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 50 سال اپنے بیٹے کو نہیں دیے تھے؟ فرمایا ہاں یاد آیا، تو پھر اب اجازت ہے؟ فرمایا ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ اسرائیل نے اجازت مانگی، حضرت آدم علیہ السلام نے اجازت دی، پھر اللہ کے نبی کی روح قبض ہوئی۔ اب بتاؤ کیا اللہ کے نبیوں کی شان کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں؟ ہم تو کھرپی چلا رہے ہیں وہیں موت آ جائے تو وہیں گر جاتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں موت آ جائے وہیں گر جاتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں موت آئی وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیاروں کی شان ہے کہ وہ آئی ہوئی موت کو ٹالنے کی طاقت خدا کی طرف سے رکھتے ہیں۔ یہ شان آدم علیہ السلام کی ہے تو سرکار کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اعلیٰ سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خیر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس پر بھی کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے کہ ہماری موت میں اور اللہ کے نبیوں کی موت میں بڑا فرق ہے۔ ابھی تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے احوال بیان نہیں کیے، خیر آگے چلتا ہوں۔ دنیا سے سب نے جانا ہے، جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو وارثوں کی، گھر والوں کی ڈیوٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے، تھوڑے ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں، باہر دھوپ ہے، جگہ کم ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو ان کے گھر والے جو ان کے وارث ہیں ان کی ڈیوٹیاں
شروع ہو جاتی ہیں، چلو بھائی اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کی قبر بناؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، بعد میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر بھی بخشو۔ یہ وارثوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ ہمیں یہ ڈیوٹیاں سمجھنے اور ان کو صحیح طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی ڈیوٹی، جب دیکھیں نا کہ ہمارا کوئی بھی عزیز موت کے عالم میں ہے، آپ کو لگے نا کہ اس کی روح قبض ہونے لگی ہے، قریب ہے وفات کا ٹائم، تو اب ہماری پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیں۔ دوسری بات، جس کمرے کے اندر وہ بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر اگر کوئی کتا ہے، گھر کے سین میں ہے تو دیکھ لیں سین میں کوئی کتا تو نہیں پھر رہا، کمرے میں ہے تو کمرے میں کتا تو نہیں پھر رہا، کتے کو بھگا دیں۔ کوئی تصویر لگائی ہے، اگرچہ وہ کسی پیر کی فوٹو ہو، چاہے کسی عزیز رشتہ دار کی فوٹو ہو، فوٹو ہے، اصل بندہ اصل ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو جہاں پر فوٹو لگی ہو اور جہاں پر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ جو گھروں میں فوٹو لٹکاتے ہیں نا، ذرا احتیاط کیا کریں، فوٹو اگر رکھنی بھی ہو کسی پیارے کی تو اس کو پردے میں ڈال کر چھپا کے رکھ لیں، جب یاد آئے تو دیکھ لیں بس، لیکن سامنے فوٹو کا لٹکائی ہوگی وہاں پر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ فوٹو والے کمرے میں نماز نہیں ہوتی، اور جہاں پر فوٹو ہو جہاں پر کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اس لیے ایسی جگہ پر جہاں پر لگے کہ آپ کو کسی مسلمان کی موت کا وقت آ چکا ہے، وہاں سے فوٹو ہٹا دیں، کتا ہو تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں، بھگا دیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور حکم ہے، فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اوے مسلمانوں، اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کو کلمہ شریف کی تلقین کیا کرو۔ کس شے کی تلقین کرنی ہے؟ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، سبق پڑھاؤ۔ کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی ان کو تلقین کرو۔ اس کا طریقہ یہ کہ جب موت کا وقت ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، اس کو نہیں کہنا کہ بابا، چاچا، تایا، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی آپ کلمہ پڑھو، نہ کہنا نہیں، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ کلمہ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ایک تکلیف کا نام ہے، ہو سکتا ہے موت کی سختی اور تکلیف میں اس کے ذہن سے کلمہ نکل جائے، اس کی زبان پر کلمہ نہ آئے، لیکن جب آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھیں گے اس کو یاد آ جائے گا میرا سبق ہے یہ، سمجھ آئی؟ تو آپ کلمہ پڑھیں گے سن کر، اس نے بھی اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں من قال آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ دنیا سے جانے لگے اور آخری کلمہ زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا ادھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، ادھر موت آتی ہے، ادھر سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی حق فرید یا ماشاءاللہ، بابا فریدہ فیض بھی بننے جا رہے ہیں، توجہ ہے جی؟ تو اس کے پاس کیا کرنا ہے؟ کلمہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اس کو کہنا نہیں کہ پڑھ، بلکہ خود پڑھنا ہے تاکہ سن کر وہ بھی پڑھنا شروع کر دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا سے جاتے جاتے آخری کلمہ پڑھا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا جس کے آخری بول یہ ہوئے پھر وہ فوت ہو گیا، فرمایا ادھر مرے گا ادھر سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے کلمہ شریف کی ہے۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبدے بیڑے تارے نے، سن دسیا کملی
والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جب کوئی فوت ہو جائے، ایک تو پہلا ٹائم ہے نا، موت کے وقت کیا کرنا ہے؟ فوٹو نکال دینا ہے، کتا بھگا دینا ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کرنی ہے، کلمہ شریف اس کے سامنے پڑھنا ہے۔ اب جب اس کی جان نکل جائے، روح نکل جائے، سب سے پہلے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے ہیں۔ منہ اگر کھلا ہو تو بند کر دیں، آنکھیں کھلی ہوں تو وہ بھی کیا کر دیں؟ بند کر دیں۔ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں، پاؤں ساتھ ملا کر ان کو باندھ دیں۔ منہ اگر کھل جاتا ہو تو پھر پٹی لے کر ایسے باندھ دیں گے تاکہ کھلا ہوا منہ دیکھ کر کوئی عجیب محسوس نہ کرے۔ لوگ ہوتے ہیں نا، مرے کو بھی دیکھ کر باتیں کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی شکل ہے نہ بگڑے، ٹھیک ہے، اس کا منہ ایسے کر کے بند کر دیں گے تاکہ منہ زیادہ کھلا نہ ہو۔ پھر اگر ناک میں سے یا کان میں سے کوئی چیز اگر نکل رہی ہے، خون وغیرہ نکل رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو روئی وغیرہ ناک میں اور کان میں اور منہ پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میت کو دینا ہے غسل۔ غسل کون دے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، سدو مولوی نو، ایسے نا، دین والے سارے کام ہم نے ڈال دیے مولویوں کے سپرد ہے، لے جی تو جان تیرا کم جانی اسی ویلے ہیں۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، دین کے مسائل سیکھنا اور عمل کرنا جتنا دوسرے پر واجب ہے نا، اتنا آپ پر بھی ہے۔ بھائی یہ ذرا توجہ سے سن لیں، بس تھوڑی دیر باتیں ہیں، کچھ قیمتی گفتگو ہے، ذرا سن لیں، توجہ سے سن لیں۔ اس کو غسل کون دے گا؟ سب سے پہلا حق بنتا ہے اس کا جو اس کی جائیداد کا حقدار ہے، وہی غسل دینے کا حق رکھتا ہے۔ ماں فوت ہوئی ہے، بیٹی غسل دے، بیٹی فوت ہوئی ہے تو ماں غسل دے، یا پھر بہن کو غسل دے، سمجھ آئی نا، جو قریب ہے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹا ہے تو وہ غسل دے، بیٹا فوت ہو گیا تو باپ غسل دے، ان میں سے کوئی نہیں تو بھائی کو غسل دے۔ جو قریب تر رشتہ دار ہے نا، جو میت کا ولی کہلاتا ہے، وہ اس مرنے والے کو غسل دے گا۔ اچھا، غسل دینا کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے، جس طرح ہم روٹین میں غسل کرتے ہیں، میت کا غسل بھی ویسا ہی ہے۔ ہو سکے تو پانی لے کر بیری کے پتے ڈال کر اس کو گرم کر کے، پھر نیم گرم کر لیں، تھوڑا کوسا کر کے اس کو غسل دینا ہے۔ پہلے اس کا پیٹ دبا کر اچھی طرح تاکہ پیشاب پخانہ وغیرہ ہو تو وہ نکل جائے، پھر استنجا کرا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہم وضو کرتے ہیں ویسے اس کو وضو کرا دینا۔ آپ یہ کلی تو نہیں کروا سکتے، نہ ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، روئی گیلی لے کر ہونٹوں پر پھیر دیں، ناک میں تھوڑی اوپر تک کر لیں، باقی سارے اس کے جسم کے اوپر پانی بہا دیں۔ یہ اس کے غسل کا طریقہ ہے، سمجھ آ گئی نا، بالکل آسان طریقہ ہے۔ تو جو قریبی ہوگا رشتہ دار وہ اس کو غسل دے گا۔ غسل دینے کے بعد معاملہ آتا ہے کفن کا۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے۔ عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا ہے اور مرد کو 3 کپڑوں میں۔ اور چھوٹا بچہ ہو، نابالغ چھوٹا سا بچہ 3-4 مہینوں کا، 6 مہینوں کا، سال کا بچہ ہو، بچی ہو، تو اس کو ایک ہی بڑے کپڑے کے اندر لپیٹ کر غسل کفن کر کے اس کو دفنا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا غسل کا معاملہ اور کفن کا معاملہ۔ اس کے بعد ہے جنازہ اٹھانا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پھر یاد رکھیں، فرمایا لقنوا موتاکم شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، فرمایا اپنے مردوں کو، اپنے مرنے والوں کو کلمہ سناتے رہو، کلمہ کا سبق ان کو یاد کراتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، ان کے بعد پڑھاتے رہو۔ اس لیے ہمارے ہاں الحمدللہ ایک اچھی عادت ہے، جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو کیا آواز آتی ہے؟ کلمہ شہادت۔ یہ کلمہ شہادت کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو، اس لیے کلمہ شہادت کہہ کر اٹھاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کو جنازے کو لے کر چلنا ہے۔
ابھی ایک سوال بھی بھائی نے پرچی پر لکھ کر دیا ہے، جنازہ لے کر جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے؟ مثلا آپ نے جنازہ اٹھایا اور ادھر کو چلنا ہے، جدھر آپ جا رہے ہیں ادھر میت کا سار ہونا چاہیے، اگرچہ اس کے پاؤں قبلے کو ہو رہے ہوں، ہونے دے، کیونکہ یہ بھی شریعت کا آرڈر ہے نا، شریعت کے آرڈر کو فالو کرنا ہے ہم نے، شریعت کے آرڈر پر عمل کرنا ہے، اپنی عقل کیا کہتی ہے اس پر عمل ہے، بولیں نہیں کرنا۔ دین عقل کے تابع نہیں، دین خدا رسول کے آرڈر کے تابع ہے، سمجھ آ گئی نا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو جب سردیوں میں ہم موزے پہنتے ہیں، موزوں پر مسح کرتے ہیں، فرمایا مسح ہم اوپر کرتے ہیں، عقل تو کہتی ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ زمین پر لگا ہے تو مسح کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ پاؤں چلتے ہیں تو کون سا حصہ نیچے لگتا ہے؟ نیچے والا نیچے لگتا ہے نا، تو مسح نیچے ہونا چاہیے کیونکہ وہ جگہ زمین پر لگی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں دین اگر عقل کے تابع ہوتا تو ہم پاؤں کا مسح نیچے سے کرتے، لیکن ہم اوپر سے کر کے بتاتے ہیں دین خدا رسول کے آرڈر کی پابندی کا نام ہے، عقل کی پابندی کا نام دین ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل نو رکھو پیچھا، خدا رسول کے آرڈر پر عمل کرنا ہے۔ تو جدھر آپ نے جنازہ لے کر چلنا ہے ادھر میت کا سارے آگے ہونا چاہیے، ادھر جانا ہے تو ٹانگیں ادھر ہوں گی، سارے سمجھ آ گئی نا؟ بعض جگہ گھمانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، لو جی اب ادھر مڑنے لگے ہیں، اب تو ٹانگیں قبلے کو ہو گئی ہیں، اب اس کو گھماؤ، ایسے کرو ایسا کرو، نہیں ایسا نہیں چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا لوگ کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ جس خدا نے آرڈر دیا، جس مصطفیٰ نے آرڈر دیا، کیا ان کو نہیں پتا تھا جب ادھر چلیں گے تو کعبے کو ٹانگے ہو جائیں گے؟ نہیں پتا تھا کیا؟ آپ زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے ہم نے ایسا بولیے نہیں کرنا۔ اچھا خیر، لے کر چلے گئے، ساتھ کلمہ شریف کا ورد بھی کرتے گئے۔ اچھا جب جنازہ لے کر چلتے ہیں، کئی جنازے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اوئے چلو، اوئے پجو 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 پجو، بھاگتے بھاگتے جنازہ وہ قبرستان پہنچ گیا، سمجھ آئی نا؟ اتنی جلدی جاتے ہیں، اور کچھ جنازے اٹھانے والے تھک جاتے ہیں، کندھے تھک جاتے ہیں، اور جلدی سفر ہی نہیں ختم ہوتا۔ جس جنازے میں آپ یہ محسوس کریں نا یا جنازہ یہ تھا، وہ گیا وہ گیا، وہ پہنچ بھی گئے، تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ اس بندے پر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اور جس کا جنازہ بھاری ہو جائے، قبرستان دور لگے، سفر ختم ہونے کا نام نہ لے، تو اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ ڈر ہے اس کے اوپر مشکل کا وقت نہ آ گیا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ بیٹے خاموشی کے ساتھ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ لے کر چلتے ہو تو میت کا منہ اوپر ہوتا ہے نا، منہ اوپر ہے، آنکھیں بند ہیں، اوپر کپڑا بھی دیا ہوا ہے، فرمایا جب چلتے ہو تو وہ اوپر ہے، ان نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ اگر لوگ آہستہ چل رہے ہوں اور مرنے والا جنتی ہو تو کہتا ہے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میرے دوست، چھوٹے چھوٹے قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ جلدی چلنا، تجھے نہیں پتا اللہ نے میرے لیے کیا کیا انعام تیار کر کے رکھے ہیں۔ یہ کون پکارتا ہے؟ نیک روح، سمجھ آئی نا؟ جو مومن مسلمان ہوتا ہے اس کی روح پکارتی ہے، اور جو بے ایمان ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے یا بد کردار بد عمل ہوتا ہے، اس کی جب چارپائی لے کر چلتے ہیں وہ اوپر سے دیکھتا ہے اور بول کر کہتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا اوپر سے بولتا ہے اور کہتا ہے میرے دوست، میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے عزیز، اوہ جلدی کاہے کیا تمہیں؟ آہستہ چلو نا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، تمہیں نہیں پتا آگے میرے لیے کیا کیا مصیبتیں ہیں، جلدی نہ کرو، آہستہ لے کے چلو۔ تو اس لیے جس کے جنازے میں جلدی دیکھیں سمجھیں اللہ کی رحمت بلا رہی ہے، جس کے جنازے میں کچھ اور محسوس کرے تو وہاں پر توبہ استغفار اس کے حق میں ضرور کیا کریں، کیوں؟ ڈر ہے کہ اس کے اوپر کوئی مشکل کا وقت نہ آن پڑو۔ جنازہ پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیں میت کا سامنے ہونا شرط ہے۔ میت اگر سامنے نہ ہو تو جنازہ نہیں ہوتا، میت کا سامنے ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ یہ جو لوگ غائبانہ جنازہ آج کل پڑھتے ہیں
یہ سیاسی جنازہ تو ہو سکتا ہے، سنت جنازہ نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت یہی ہے، جب جنازہ پڑھا جائے تو میت کیا ہو؟ بولیں سامنے میت رکھ کر اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جنازہ پڑھایا تھا، وہ تو حبشہ میں فوت ہوا تھا، تو میں کہوں گا وہ حدیث پوری پڑھو نا۔ صحیح ابن حبان کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر واضح لکھا موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں فرشتوں نے نجاشی کی چارپائی اٹھا کر نبی پاک کے سامنے رکھ دی تھی، نبی پاک علیہ السلام دیکھے بھی جا رہے تھے، جنازہ بھی پڑھائے جا رہے تھے۔ وہ غائبانہ جنازہ نہیں تھا، وہ بھی فرشتوں نے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو اس لیے جنازہ پڑھنا ہے تو میت کہاں ہو؟ اب دوسری بات، جنازہ کون پڑھائے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ بھائی میت کا جو وارث ہے، میت کا جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے، سب سے پہلے اس کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو اس قابل تو بنا لو نا، زیادہ نہ پڑھاؤ، کم از کم اتنا دین پڑھاؤ جب آپ جاؤ تو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ پڑھائے۔ اس قابل اپنی اولاد کو بنا جاؤ، آپ کا بیٹا کھڑا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقدمہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یا اللہ بخش دے۔ تو جس درد سے بیٹا مقدمہ پیش کرے گا ماں کا، جس درد سے بیٹا مقدمہ پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں باپ کا، یا اللہ بخش دینا، مہربانی تیری، اس درد کے ساتھ کوئی اور پیش کر سکتا ہے؟ غسل بھی اپنا دے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے جانے والا چلا گیا، جتنے پیار سے اپنا بندہ میت کو ہاتھ لگائے گا کوئی اور ہے، دوسروں نے ہاتھ ایسے لگانا جیسے ڈاکٹر لگاتے ہیں، اپنا ہوگا تو نرمی سے لگائے گا، ہاتھ پیار سے لگائے گا۔ پھر اس میں ایک اور بھی شریعت کی حکمت ہے، بعض اوقات کسی مسلمان کے جسم میں کوئی ایسا عیب ہوتا ہے جس کو ساری زندگی لوگوں سے اس نے چھپایا، اب مر گیا، تختے پر لیٹا ہوا ہے، بیگانے کے ہاتھ میں ہے، اس نے اس کو غسل دینا ہے، اس کا جسم سے کپڑے اتارنے، تو اس کا جب سطر کھلے گا، جسم کھلے گا، کہیں اس کا عیب اس پر کھل نہ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ اپنا غسل دے تاکہ عیب کا پتہ بھی لگ جائے تو گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہ جائے۔ وگرنہ میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں دنیا میں، آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی لوگوں سے سنتا ہوں، یارو فلانا مر گیا بدبو آ رہی تھی، فلانا مر گیا پیٹ سوج گیا تھا، فلانا مر گیا تھا یہ ہو رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، ناک سے پانی آ رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا۔ اب بتائیں یہ اس کے عیب ہیں، کون بتاتا ہے ہمیں؟ غسل کفن دینے والا ہی بتاتا ہے نا۔ تو پتہ چلا اس نے غسل کفن دینے میں بددیانتی کر دی ہے، خیانت سے کام لیا ہے۔ مسلمان کے ذمہ یہ تھا کہ جس طرح دنیا کے اندر مسلمان کا عیب چھپانا دوسرے پر لازم ہے، اسی طرح جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا عیب چھپانا بھی ہمارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ یاد رکھیں جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کو بدلے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا خیر، جنازہ اب پڑھنا ہے، اس کا طریقہ بالکل شارٹ اور آسان، میں نے اس دن بیان کیا تھا، طریقہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ جنازے میں تکبیریں 4 ہیں، کتنی ہیں؟ جنازہ فرض کفایہ ہے، تکبیریں 4۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود پاک، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد کیا ہے؟ سلام۔ ثنا پڑھنی ہے کون سی؟ جو آپ کو آتی ہے وہی پڑھو، بالکل آسان ہے دین۔ آپ کو نماز والی ثنا آتی ہے وہ پڑھ دو، کسی کو اگر یہ بھی نہیں آتی تو کلمہ شریف تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو اللہ کی ثنا ہی ہے نا، یہ پڑھ لو۔ یہ بھی نہیں آتا تو سورۃ فاتحہ پڑھ لو، اتنا گیا گزرا تو کوئی نہیں جس کو یہ بھی نہ آئے، سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ یعنی اللہ کی ثنا کرنی ہے، ثنا کے الفاظ آپ کوئی بھی لے سکتے ہو۔ آپ سورہ جمعہ کی آیتیں پڑھ دو، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، یہ بھی اللہ کی ثنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ بھی اللہ کی ثنا ہے، یعنی اللہ کی ثنا کرنی ہے الفاظ جو ہیں۔ اس کے بعد ہے درود شریف، سب سے افضل درود شریف ہے نماز جنازہ میں وہی درود جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں،
درود ابراہیمی یہ پڑھیں، ثواب بھی زیادہ ہے اور افضل ہے۔ دوسرے والا درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، یہ آسان ہے، الفاظ بھی آسان ہے، ثواب بھی اس میں زیادہ ہے، درود ابراہیمی۔ اب اگلی تکبیر کہنی ہے، تیسری تکبیر، اس کے بعد پڑھنی ہے دعا۔ کون سی؟ جو دل کرتا ہے۔ آپ پڑھ لیں ربی جعلنی، پھر بھی ہو گیا۔ آپ پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پھر بھی ہو گیا۔ آپ پڑھ لیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ پڑھیں، پھر بھی آپ کا جنازہ ہو گیا۔ یعنی دعا آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی دعا پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اب بات سن لیں، میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جنازے پڑھائے، سرکار نے کبھی وہ دعا مانگی، کبھی وہ دعا مانگی، کبھی وہ دعا مانگی، کبھی وہ دعا مانگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جنازے کے اندر کوئی فکس دعا نہیں مانگی، جو دل کیا سرکار دعائیں بدل بدل کے مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ پتا تھا نا میرے امتی ان پڑھ بھی ہوں گے، سادے بھی ہوں گے، فرمایا جس کو جو آتی ہے پڑھے، صحیح جنازہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئی؟ سرکار نے جنازے کے اندر پڑھنے کے لیے کچھ مقرر نہیں کیا، کچھ خاص نہیں کیا۔ درود کی بھی پابندی نہیں لگائی کہ یہ پڑھو وہ پڑھو، آپ بے شک پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پڑھ لیں درود ابراہیمی، آپ کا جنازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، جنازہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مانگنی ہوتی ہے دعا۔ یاد رکھیں جنازہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنازہ اتنا ہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ جنازے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں نا، یہ جنازے کا حصہ نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اگر مانگیں گے تو اللہ مہربانی فرمائے گا، مانگیں گے تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، مانگیں گے تو آپ کے مانگنے کے صدقے اللہ تعالیٰ میت کو بخش دے، آپ کو اور کیا چاہیے۔ لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا، فرض نہیں سمجھنا، واجب نہیں سمجھنا۔ جنازہ اللہ اکبر سے شروع ہوا اور سلام پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گناہ کا کام، بالکل غلط کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ضروری ہے، فرض ہے، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ بس مسئلہ اتنا ہی ہے، جو مانگ سکتا ہے مانگے، اللہ ثواب دے گا، جو نہیں مانگتا اس کو کوئی گناہ نہیں۔ شرط ہے کہ مانگنے والوں پر اعتراض نہ کرے، سمجھ آ گئی نا؟ ان پر اعتراض نہ کرے۔ کچھ لوگ زیادہ ضدی ہوتے ہیں، نہیں جی نبی پاک نے نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی۔ او بھائی اللہ کا واسطہ اس طرح کا ظلم نہ کر، خدا کے بندے پڑھ مر تو صحیح نا، نبی پاک نے بھی مانگی ہے، صحابہ نے بھی مانگی ہے۔ حضرت علی نے پڑھایا جنازہ، بندے کا نام ہے یزید بن مکفف، یہ کربلا والا یزید نہیں، وہ تو لعنتی یزید ہے نا، یہ یزید بن مکفف اور تھا، مسلمان تھا، فوت ہوا۔ حضرت علی نے جنازہ پڑھایا، 4 تکبیریں پڑھائیں۔ کتنی؟ ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 4۔ مولا علی نے کتنی پڑھائیں؟ 4۔ فکبر علیہ 4، 4 تکبیریں۔ ثم مشا، حضرت علی جنازہ پڑھنے کے بعد صف توڑ کر میت کے پاس آ گئے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ صف توڑ کر میت کے پاس آ جاتے ہیں۔ ثم مشا حتی اتاہ، حضرت علی میت کے پاس آ گئے۔ فقال اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم واغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ۔ حضرت علی نے دعا مانگی، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کی قبر کو بھی کھلا فرما دے۔ حضرت علی نے جنازے کے بعد دعا بولو مانگی ہے، تو پھر جو حضرت علی کام کریں وہ گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا؟ ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں سڑنا کوڑنا نہیں دعا سے، دعا مانگا کرو، رب مہربانی فرمائے گا۔ چلیے یہ لنگر شریف آ گیا، کیا حکم ہے؟ اچھا بھائی چلو 5-7 منٹ لگا لیے۔ اچھا بھی جنازہ ہو گیا، دعا ہو گئی، اس کے بعد ہے میت کو قبر میں اتارنا۔ قبر ایسے بنتی ہے نا، ہمارے ہاں قبلہ کدھر ہے بلا؟
مغرب کی طرف ہے نا، قبر جب بنی پڑی ہو تو میت کو لا کر قبلے والی سائڈ پہ رکھیں گے، اس کی چارپائی کو۔ قبر میں کون اتارے گا؟ اگر عورت فوت ہوئی ہے تو شریعت نے فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، جو اس کے قریبی محرم ہیں وہی اتاریں گے، غیر محرم اس کو نہ اتارے۔ غیر محرم اس کو ہاتھ ہے، جو اس کے قریبی محرم ہیں یعنی جن سے پردہ نہیں تھا وہ اس کے محرم ہو گئے نا، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، والدین ہو گئے، یہ اس کے محرم ہے نا، تو یہ عورت کو قبر میں اتاریں گے۔ مرد فوت ہوا ہے تو قریبی رشتہ دار بھی اتار سکتے ہیں، اپنے بیگانے سب اتار سکتے ہیں اس کو قبر میں۔ اچھا قبر میں جب اتارنا ہے، اچھا قبر دو طرح کی بنتی ہے، ایک تو قبر سیدھی کھودی اور ایک سائڈ پہ شامی بنا دی، یہ شامی والی قبر سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات فرمائی نا آقا علیہ السلام نے، صحابہ سوچنے لگے قبر کیسی بنائیں، شامی والی بنائیں سائڈ پہ یا پھر سیدھی بنا کر اوپر سے وہ مٹی لگا کر اوپر سے بند کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دو کاریگر ہیں، ایک ہے شامی والا اور ایک ہے دوسرا، ایسا کرتے ہیں جو صبح پہلے آ جائے گا وہی قبر بنائے گا۔ تو سرکار کے وہ صحابی پہلے آئے جو شامی والی قبر بناتے تھے، یوں انہوں نے پھر قبر کھودی، پھر قبلے کی جانب اندر شامی بنائی، تو وہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اچھا ہمارے وفات کرنے والے قبر میں جاتے ہیں تو کوئی ہوش نہیں ہوتا، فوت جو ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے محبوبہ تیری شان۔ قبر میں اتارا نا، سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں حضرت قسم بن عباس، وہ فرماتے ہیں میں آخری ہوں جس نے قبر کے اندر آخری مرتبہ حضور کا دیدار کیا، پھر قبر کو بند کر دیا گیا، میں نے آخری مرتبہ چہرہ حضور کا میں نے دیکھا ہے۔ حضور کے چاچے کے بیٹے حضرت قسم بن عباس فرما رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا جی کیا دیکھا؟ فرمایا جب بند کرنے لگا نا میں نے سوچا یار ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، بعد میں کب یہ ٹائم آنا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کپڑا ہٹایا حضور کے چہرے سے تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کے لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، کان لگا کر سنا تو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک لبوں سے آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی امتی امتی۔ نبی پاک علیہ السلام امت کو یاد فرما رہے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دیکھو نا، نبی پاک دنیا میں آئے تو پیدا ہوتے ہی کہا ربی حبلی امتی، دنیا میں رہے تو امتی امتی کرتے رہے، دنیا سے پردہ فرمایا، قبر میں جانے کے بعد پہلے لفظ میرے مصطفیٰ نے جو بولے ہیں وہ یہی ہیں، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ فرماتے ہیں آؤ حضور کی شان کا ذکر کرو اور حضور کی اس عظمت پر بھی ادب کے ساتھ سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ فرماتے ہیں کہ امت امت لب پہ جا رہا، امت امت لب پہ جا لے رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا میت کو قبر میں اتارنا ہے نا، کوشش کریں اگر ممکن ہو، جیسے بندہ یوں سوتا ہے نا ایک سائیڈ پہ سیدھی طرف، تو اس کو بھی پہلو کے بل پاسے پرنے ہیں اس کو لٹا دیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ تو قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اچھا پھر قبر کے اندر کوئی چیزیں ساتھ میت کے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر آپ کلمہ شریف وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قبر میں میت کے چہرے والی سائڈ پہ نا سامنے چھوٹا سا ایک طاق بنائیں، خانہ بنائیں، اینٹ کے اوپر انگلی سے لکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اینٹ اس کے سامنے رکھ دیں، یا پھر درود پاک، عہد نامہ وغیرہ وہ بھی آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میت کے لیے کہتے ہیں کہ اندر نیچے بچھونا بچھا دیں، کوئی کھیس وغیرہ، چادر وغیرہ، سرانہ وغیرہ رکھ دیں، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ میت کو دفن کرنے لگے، کوئی چیز اندر رہ گئی، بٹوا رہ گیا، یا خاتون تھی تو زیور وغیرہ پہنے ہوئے تھے وہی رہ گئے، کیونکہ اب یہ وارثوں کا حق تھا، اس لیے اس کی قبر کو کھول کر وہ بٹوا وغیرہ، وہ زیورات وغیرہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جب اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے تو پہلی مرتبہ جب مٹھی پکڑنی ہے تو کہنا ہے من بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ کرنا ہے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے بنایا، مار کر اسی مٹی میں دوبارہ لائیں گے، قیامت والے دن اسی مٹی سے زندہ کر کے پھر اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ نے مٹی ڈالتے وقت پڑھنی ہے، سمجھا کہ نا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کوشش یہ کرے کہ ہر بندہ جو وہاں پر موجود ہو تدفین کے وقت اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ مٹی ڈال دے، اس کے بعد کئی وغیرہ، پھوڑا وغیرہ، جس طرح سے بھی ممکن ہو مٹی ڈالنا جائز ہے۔ اچھا، پھر قبر جو ہے نا بالکل ایسے سیدھی برابر نہیں بنانی، چھوٹے چھوٹے بچے باہر آ جائیں، بلکہ سنت ہے قبر شامی اپنا ایسے ہو جیسے اونٹ ہوتے ہیں نا اوپر سے۔ بھی ہے انتظار نہیں، میں تو تھوڑے انتظار چاہ، تسی میں ٹورے گے، دل میرا بھی منتا پہ، لیکن دھوپ والے میں کیویں ساڑی ہو رہا ہے، بس بہت ہے میرے خیال میں۔ بہرحال اس کی قبر کو نا ایسے بنانا ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، ایسے سیدھی بالکل قبر نہیں بنانی۔ اسی طرح قبر کے اندر پکی ہوئی، آگ پر پکی ہوئی کوئی اینٹ قبر کے اندر نہیں لگا سکتے، اوپر لگا سکتے ہیں۔ قبر کو اندر سے پکا نہیں بنا سکتے، اوپر سے پکا بنا سکتے ہیں۔ یہ کچھ مسائل ہیں ضروری جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اماں جان مرحومہ کی بخش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی محترمہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا پڑوس ان کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔